بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسا شخص حکمرانی کرتا تھا جسے لوگ فرعون کہتے تھے۔ فرعون بچپن ہی سے ہر نعمت میں پلا، سونے کا جھولا، چاندی کے برتن، خاتموں کی قطاریں۔ جب وہ بولتا تو لوگ چپ ہو جاتے، جب وہ چلتا تو لوگ سر جھکا لیتے۔ شروع میں وہ بھی ایک انسان تھا جیسے باقی سب ہیں، لیکن جب طاقت اس کے ہاتھ میں آئی تو غرور اس کے دل میں بس گیا۔ ہر کامیابی نے خدا کے بجائے خود پر یقین دلایا۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آسمان بھی میری اجازت سے چمکتا ہے۔ سالوں بعد وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ رعایا اس سے ڈرتی، اس کے نام سے کانپتی، وہ لوگوں کو خود سے سجدہ کرواتا۔ ایک دن اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور تب سے اس نے خدا بننے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ سمجھنے لگا، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت لاتا ہوں، میں ہی رزق کا مالک ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ سچی طاقت تو اس کے اوپر اللہ ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا، موسیٰ، جسے فرعون ہی کے محل میں پرورش ملی، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ کا نبی تھا اور اسے حکم ملا، فرعون کے سامنے جا اور حق کی بات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، ایک رب ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، وہ سب کا مالک ہے، اپنے ظلم سے باز آ جا۔ فرعون ہنس کر کہنے لگا، کیا ایک غلام مجھے سکھائے گا؟ میں تو خدا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نشانیاں دی، لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ چمکا، معجزات ہوئے، ٹڈیاں آئیں، مینڈک نکلے، خون برسا۔ لیکن فرعون کا دل وہ پتھر سے بھی سخت ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو خبر ملی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ موسیٰ کو کیسے جانے دیا؟ لشکر تیار ہوا، گھوڑے دوڑائے، ہتھیار اٹھائے، وہ پیچھے چل پڑا۔ حضرت موسیٰ کی قوم سمندر کے کنارے پہنچی، پیچھے موت تھی، آگے پانی۔ قوم گھبرا کر بولی، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی پانی پر مارو، پانی پھٹ گیا، دریا دو دیواروں میں بدل گیا، زمین خشک ہو گئی، بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا، اس کے اندر کا غرور پھر چیخا، اگر موسیٰ گزر سکتا ہے تو میں بھی خدا ہوں، میں بھی گزر جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ میدان میں پہنچا، پانی واپس آ گیا، پانی سینے تک آیا، پھر آنکھوں تک، اور اس لمحے فرعون نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اب جب تم پہلے انکار کرتے رہے اور زمین میں فساد مچاتے رہے۔ فرعون ڈوب گیا پانی میں، نہ تخت بچا نہ تاج، بس رہ گئی ایک لاش جو نشان عبرت بنا دی گئی۔ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو طاقت کو خدا سمجھ بیٹھے، جو یہ کہے میں سب کچھ ہوں۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، لیکن فرعون کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔